it was to be a gay boy in Pakistan. Part 1. پوچھتے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس پاکستان میں کیسا تھا. میں نے اپنی زندگی کے 25 یا 26 سال پاکستان میں گزارے ہیں، جو کہ ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے. جب میں بالغ ہوا تو مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ میں دوسرے لڑکوں سے اور مردوں سے مختلف ہوں. میری فیلنگس لڑکیوں کو لے کر ویسی نہیں تھی جیسی میری ارد گرد کے لڑکوں کی ہوا کرتی تھی. اس چیز کا معمولی اندازہ ہونے کے باوجود بھی میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں ایک گے مرد ہوں، اور میں جو ہے وہ اس چیز کو اور اس فرق کو لے کر ایک اپنی شخصیت میں کمی محسوس کرتا تھا، ایک خلل محسوس کرتا تھا. میرا ماننا یہ تھا کہ شاید میں نامرد ہوں، اور اس کمی اور خلل کو دور کرنے کے لیے میں نے بہت پاپڑ بیلے. نماز مسلے پہ بیٹھ کے نمازوں میں رو کے گڑگڑا کے دعائیں کرنا. السلام علیکم. پارٹ 2. نمازیں پڑھنے کے علاوہ روزے رکھے رمضان کے علاوہ بھی یہ سوچ کے کہ شاید ان روحانی طور طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے شاید اس بیماری کا علاج ہو پائے. اور بہت سارے سال تو اسی کوشش میں گزر گئے کہ جس کمی کا یا جس کمزوری کا مجھے اندازہ ہے وہ آشکارا نہ ہو جائے. اور اس کوشش میں اپنی آواز کو بدلا، اپنی چال کو بدلا، بہت ساری لڑکیوں سے دوستیاں بھی کیں، یہ سوچ کے کہ شاید خدا اس دوستی میں چاہت اور خواہش پیدا کر دے. السلام علیکم. پارٹ 3. میری خواتین سے یہ دوستیاں مخلص دوستیوں سے آگے نہ بڑھ پائیں. مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ ایک نہ ایک دن میرے والدین مجھ پہ شادی کا زور دیں گے، اور اس دن کے آنے سے پہلے میری یہ خواہش تھی کہ معجزاتی طور پہ میرے اندر یا تو خواتین کو لے کر خواہش پیدا ہو جائے، یا پھر کوئی حادثہ ہو جائے اور میری جان چلی جائے. میں یہ تو اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ میں محبت کے مستحق نہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ جس لڑکی سے میری شادی ہوگی میں اسے وہ محبت نہیں دے پاؤں گا جس محبت کی وہ مستحق ہے. اور اسی احساس کمتری میں اور کشمکش میں سال بیتتے چلے گئے. 9ویں یا 10ویں جماعت میں تھا تو میری گستانی ہوا کرتی تھی. انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میرے بات کرنے کے انداز میں لسٹ ہے. میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے کیا معنی ہیں. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر وہ مجھے سب کے سامنے یہ بتائیں گی کہ اس کے کیا معنی ہیں تو میرے ہم جماعت میری تزیح کریں گے. میں گھر پہنچا، گھر پہ کھوج کی تو معلوم ہوا کہ لسٹ بات کرنے کا ایک ایسا انداز ہے جسے گے مردوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. جب بھی میں اپنے ہم جنسی خیالات کو پس پشت ڈال پاتا، اس طرح کے لوگ اور آپ جیسے سنگ دل لوگ مجھے بارہا اس چیز کا احساس دلاتے کہ میں مجرم ہوں، اور وہ بھی اس جرم کا جس کا میں نے ارتکاب نہیں کیا. بہت دفعہ دل چاہا کہ اپنے اس راز میں اپنے والدین کو شریک کروں، پر نہیں کر پایا. اور پھر میں 11ویں جماعت میں تھا. میری نظر ایک ہم جماعت خوب روح لڑکے پر پڑی. اس کے خوبصورت ابصار اور پلکیں جی چاہے ان میں کھو جائیں. اس کے خوبصورت لب جی چاہے انہیں چھو لیں. وہ جب میری جانب دیکھتا تو میری دنیا تھم سی جاتی. اس کی کچھ لمحوں کی نظر میں میری صدیاں بیت جاتی. وہ اکثر مجھے پوشیدہ نگاہوں سے دیکھا کرتا. ایک دن وہ میرے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. ہمارے جسم کے درمیان کا فاصلہ کم ہوتا ہوا محسوس ہوا. کچھ لمحوں بعد اس نے اپنی ٹانگ سے میری ٹانگ کو چھوا اور میز کے نیچے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو تھام لیا. میرے ارد گرد کی دنیا جیسے بے معنی سی ہو گئی. میرے استاد اور ہم جماعت اوجھل سے ہو گئے. ان چند لمحوں میں اس نے میری دنیا بدل دی. ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے جسم کے ہر ذرے سے
میرے جسم کے ہر خلیے کو چھو رہا ہو, میری روح کو چھو رہا ہو. یہ تھا میرا پہلا پیار, جس میں بے انتہا معصومیت اور محبت تھی. ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے. جب وہ میرے ساتھ ہوتا تو میری توجہ کا محور ہوتا, جب وہ مجھ سے الگ ہوتا تو میری یادوں کا محور ہوتا. ہم پڑھنے کے بہانے گھنٹوں گھنٹوں ساتھ بتاتے. لڑکپن کے وہ دن یاد آئے تو ایک شعر لکھ ڈالا. تو نے مجھ سے نظر ملائی کیوں, چنگاری عشق جلائی کیوں. اب نہ مجرم ہوں نہ ہی نادم ہوں, تیرے پیار کا پیاسا خادم ہوں. رفتہ رفتہ ہم کالج میں بہت سارا وقت ساتھ بتانے لگے. ایک دوسرے کا جھوٹا کھاتے. پیپسی کی بوتل کی جس سن سے وہ گھونٹ لیا کرتا, میں بھی وہیں سے پیا کرتا. ہم لائبریری میں گھنٹوں گھنٹوں کتابیں پڑھنے کے بہانے ایک دوسرے کو تکا کرتے, اور جب موقع ہاتھ لگتا تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے. آہستہ آہستہ ہمارا یہ پیار کالج کے دوسرے لڑکوں کی نظر میں آنے لگا. وہ ہماری تزیح کرتے, مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے والدین کے اوپر یہ حقیقت عیاں ہونے کے باوجود بھی وہ انکار میں جینا چاہتے تھے. ہمیں ساتھ دیکھتے تو ہماری دوستی کو سراہتے اور کہتے کتنا خوبصورت یارانہ ہے, بالکل سگے بھائیوں جیسا. اسی جماعت میں ایک اور لڑکا ہوا کرتا تھا جس کی حرکات بے انتہا نسوانی تھیں. اس کا بھائی بھی اسی جماعت میں ہوا کرتا تھا. ایک دن میں نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ اس کا بھائی اتنا مختلف کیوں ہے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایک نسوانہ لڑکے کے بھائی اس کے بارے میں کیسا سوچتا ہے. اس نے جواب دیا کہ ہم تو اسے بہت سمجھاتے ہیں, مگر کیا کریں, اس کی اپنی زندگی ہے. اس دن مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ اگر آپ مختلف ہو تو آپ کے اپنے خاندان والے بھی آپ کو اپنانے سے شرم محسوس کرتے ہیں. ایک دن دونوں بھائی جماعت میں غیر حاضر تھے. معلوم پڑا کہ بھائی جو نسوانہ تھا اس نے خودکشی کر لی ہے. جب اس کے بھائی نے جماعت میں حاضری دی تو میں نے اس سے اپنے غم کا تذکرہ کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ بھی یقیناً افسردہ ہوگا. اس نے تسلیم کیا کہ وہ بھی بہت افسردہ تھا, پر کہا کہ شاید بہتری اسی میں ہے. اگر اس کا بھائی زندہ ہوتا تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے باعث شرمندگی کا سبب بنتا. اس بات نے میرے دل پہ بڑا گہرا اثر کیا. جس راز پہ میں نے تالا لگایا ہوا تھا وہ مزید زنجیروں میں جھگڑ گیا. ایک دن میں نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے, شاید میں والد بننے کے لائق نہیں, اور کیا وہ مجھے کسی حکیم کے پاس لے جا سکیں گی. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ میرے مرد اوضاع موضوع ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں کوئی لڑکی مجھ میں دلچسپی نہیں لیتی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ کسی بھی لڑکی کی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ مجھ جیسے لڑکے کو اپنا سکے. میں چاہتا تھا کہ میری والدہ مجھ سے مزید سوالات کریں کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ایک مکمل مرد نہیں, پر انہوں نے مجھے اس بات کا کبھی موقع نہیں دیا. میں اور میرا دوست جب بھی ساتھ عوامی باغات میں یا گلیوں میں گھوما کرتے تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیتے. پاکستانی معاشرے میں جب تک سچ نہ بولیں تو سب کچھ چلتا ہے. ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. بہت اچھا لگا. میں نے اس سے پوچھا کہ ہم کب تک یوں ہی چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے. کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم ساری عمر ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں. میں یہ جانتا تھا کہ پاکستانی معاشرے میں دو لڑکوں کا ساتھ ساری عمر کے لیے رہنا ناممکن ہے. میں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر اس سے شادی کرنے کے لیے مجھے لڑکی بننا پڑے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے بھی راضی ہوں. وہ جب بھی اس طرح کا کوئی مشکل موضوع آتا تو اس پہ گفتگو کرنے سے گریز کرتا. ایک دوپہر کالج میں اور میرا دوست اپنے ہم جماعت لڑکوں کے ساتھ وقت بتا رہے تھے. وہ لڑکے
लड़कियां ताड़ते और अपनी अपनी पसंदीदा लड़की का तस्करा करते। जब मेरे दोस्त की बारी आई तो उसने ये बताया कि उसके मोहल्ले में एक लड़की होती है जो उसे बहुत पसंद है। ये सुन के मुझे बहुत हैरत भी हुई और अफसोस भी। शायद वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा था, लेकिन अगर इसमें सच्चाई थी तो मैं ये जानता था कि मैं वो तलवार नहीं जो उस मयान में समा जाऊं जिसमें पहले ही एक तलवार मौजूद हो। उन दिनों पाकिस्तान में जब किसी का अमेरिका का B1 या B2 वीज़ा लगता तो बिल्कुल ऐसे ही जश्न मनाया जाता जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। कॉलेज का साल ख़त्म होने को था। मुझे मौका मिला कि मैं अमेरिका चला जाऊं। मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा मौका है जिस बीमारी का इलाज मैं नमाज़ों, रोज़ों और इबादत में न ढूंढ पाया। शायद उस बीमारी का इलाज मुझे अमेरिका का जदीद तिब्बी निज़ाम दे सके। यह खबर जब मैंने अपने दोस्त से बांटी तो उसने मुझे मुबारकबाद दी। इसके बाद हमारे दरमियान एक फासला सा आ गया। शायद इस फासले की वजह मैं था। मुझे इस बात का अफसोस था कि ना ही उसने मुझे रुकने के लिए कहा और ना ही हमेशा साथ रहने का वादा लेकर रवाना किया, या फिर शायद हम दोनों ही इस फासले की वजह थे। हम दोनों ये जानते थे कि हमारे इश्क के इस सफ़र की मंजिल में मिलाप नहीं, और यूं हमारे इश्क का ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा और ये नालायक भोला अमेरिका जा पहुंचा। अमेरिका में स्कूल का पहला दिन था। यहाँ पे स्कूल पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ था। लड़के और लड़कियां अपने प्यार का इजहार खुलम खुला किया करते। इब्तिदा में मुझे शर्म सी आ जाती और मैं नजरें झुका लेता। आदत नहीं थी। उस स्कूल में बहुत सारे देसी लड़के भी थे। उनमें से एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई। वो मुझसे पूछा करता कि क्या मेरी कोई खास सहेली है। मैं हमेशा शर्मा के बात टाल दिया करता। इसी स्कूल में एक नीली आंखों वाली देसी लड़की भी पढ़ा करती थी। मेरे दोस्त को वो लड़की बहुत पसंद थी। एक दिन वो लड़की और उसकी दोस्त हमारे करीब आए और हमें दोस्ती की पेशकश कर दी। उनके साथ वक्त गुजारा तो मालूम हुआ कि उस लड़की की दिलचस्पी मेरे दोस्त में नहीं बल्कि मुझ में है। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि इतनी हसीन लड़की मुझे बाकी लड़कों की तरह देखती है और मुझे पसंद करती है। मैंने सोचा कि शायद ये बीमारी मेरे दिमाग का खलल है। बाकी लड़के जिनकी जिंदगी में लड़कियां नहीं होती, मुमकिन है वो भी मेरी ही तरह सोचते हों। हो सकता है कि ये बीमारी आरजी हो, और अगर मेरी जिंदगी में एक लड़की हो तो मैं उस लड़की से और वो मुझसे बहुत सारा प्यार कर सकें। इसी सोच के साथ मैंने अपने आप को यकीन दिलाया और इस बात पे आमादा किया कि मुझे इस हसीन नीली आंखों वाली लड़की में दिलचस्पी है। नया मुल्क, नया स्कूल और नया मैं। मैंने फैसला किया कि मैं खुद को बदलूंगा, और यूं वो लड़की मेरी एक खास सहेली बन गई। मैं हफ्ते में 2 दिन काम किया करता। तनख्वाह से जो पैसे अखराजात निकाल के बच जाया करते उन्हें जमा करता। इसी बचत से मैंने उसके लिए एक तोहफा खरीदा। उसे ये तोहफा बहुत पसंद आया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती रही। एक दिन हम साथ चल रहे थे। अचानक से उसने मेरा हाथ थाम लिया और मेरे सामने आके यूं खड़ी हो गई कि हमारे चेहरे एक दूसरे के सामने आ गए। शायद इसी लम्हे में महबूब और महबूबा अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक दूसरे के लब चूमते हैं। हमने भी एक दूसरे के लब चूमे। इस लम्हे में मेरे दिल की धड़कनें बढ़ सी गईं। ये फेल अच्छा लगने की बजाय घबराहट का सबब बन गया, जिसमें तितलियों के बजाय हलक में गिराह सी महसूस होने लगी। मेरी हथेलियां और बगलें पसीने से शराबूर हो गईं। मुझ में उस लड़की को लेकर कुदरती कशिश की गैर मौजूदगी थी। मैं और मेरी दोस्त अक्सर फोन पे बातचीत किया करते। एक दिन उसने मुझसे फरमाइश की कि हम स्कूल से बाहर मिलें। मैंने मसरूफियत का बहाना बना के बात टाल दी। ऐसा 2 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता और उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। मुझे बहुत निदामत हुई, पर मैं जानता था कि वो सच कह रही है। उसी स्कूल में मेरी दोस्ती एक वलायती लड़की के साथ हुआ करती थी। मैं उसकी रियाजी मजमून में मदद किया करता। मेरी मदद के बायस उसने इम्तिहान में B- हासिल किया। जब उसकी वालिदा को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने मुझे घर पर दोपहर के खाने पर मदऊ कर लिया।
میں نے انہیں بتایا کہ میری خوراک صرف اور صرف حلال یا کوشر پر مبنی ہے۔ اس کے والدین نے اس بات کا احترام کیا اور یوں میں نے ان سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ رفتہ رفتہ میں اور میری دوست بہت سارا وقت ساتھ گزارنے لگے اور یوں ہماری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ایک دن ہم اسکول میں ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ کہتے ہیں عقل مند شخص کو اگر ایک دھچکا ملے تو وہ سنبھل جاتا ہے، لیکن میری ہم جنسی کو لے کر نفرت، اندرونی نفرت اتنی گہری تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا میرا راز جاننے پر تلی ہے اور مجھے اس راز کو مزید چھپانا ہے، چاہے پھر اس کی قیمت میری دوست کی مخلصی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یوں میں نے بھی اس سے اپنی پسند کا اظہار کر ڈالا۔ ابتدا میں شرمندگی ضرور محسوس ہوئی، پر میں فوراً ہی دین کی آڑ میں چھپ گیا۔ میرا خدا تو کہتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، شاید پھر اسی نے اس لڑکی کو میری زندگی میں میرا لباس بنا کے بھیجا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جذباتی طور پر ہمارا رشتہ گہرا ہوتا رہا، پر جسمانی طور پر ہمارے رشتے کی حد صرف اور صرف ہاتھ پکڑنے اور گلے لگنے تک محدود رہتی، اور ہم دونوں ہی بظاہر ان حدود کا احترام بھی کرتے اور ان سے خوش بھی تھے۔ ایک دوپہر ہم اسکول میں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے اسے سوال کیا کہ اگر میں اسے یہ بتاؤں کہ میں گے ہوں تو اسے کیسا محسوس ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اپنا رشتہ صرف اس تک محدود رکھوں اور کسی اور مرد یا عورت کے ساتھ رشتہ قائم نہ کروں تو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ویسے بھی میرے ساتھ جسمانی قربت کی توقع نہیں رکھتی۔ یہ جان کے بہت اطمینان ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر دوسرے لوگوں کی طرف جنسی کشش محسوس کرنے کی یا تو کمی ہے یا غیر موجودگی ہے۔ ایسے لوگوں کو اے سیکشول کہا جاتا ہے۔ جب میں اس کے ساتھ ہوتا تو خود کو مکمل مرد محسوس کرتا۔ میری مردانگی اتنی نازک تھی کہ جب تک میں کسی عورت کے ساتھ رشتے میں نہ ہوتا تب تک مجھے اس بات کا اطمینان نہیں ہوتا کہ میں ایک مرد ہوں۔ رفتہ رفتہ وہ میرے ساتھ پیار کرنے لگی اور میں بھی اس کے ساتھ بہت آرام دہ محسوس کیا کرتا۔ امریکہ میں 1 سال مکمل ہوا اور نئے سال کی ابتدا ہوئی۔ حالات کچھ ایسے بدلے کہ مجھے اپنا بوریا بستر باندھ کے وطن واپس پلٹنا پڑا۔ جب میں نے اس بات کی خبر اپنی دوست کو دی تو وہ زار زار ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت یاد رہوں گا۔ اتنی چاہت کے باوجود بھی مجھے اس رشتے میں کچھ کمی محسوس ہوتی اور ندامت بھی۔ یہ ندامت اتنی گمبھیر تھی کہ اس کے ساتھ رہ کر بھی محسوس ہوتی، اسے چھوڑتے وقت بھی محسوس ہوئی، اور اگر سچ بتاؤں تو آج بھی کبھی کبھار اس ندامت سے میرا دل اداس ہو جاتا ہے۔ میں اپنی پیاری سہیلی کو ہمیشہ دوست رہنے کا وعدہ دے کر پاکستان لوٹ آیا۔ میں پاکستان واپس آ چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری آواز بھاری ہو چکی تھی، چال ڈھال بدل چکی تھی، کسرت کرنے کی وجہ سے میرے عضلہ مضبوط ہو چکے تھے۔ دوستوں کو سنانے کے لیے 2 لڑکیوں کے ساتھ عشق ناموں کے تمغات حاصل کر چکا تھا۔ میں ان مادی چیزوں کو مد نظر رکھوں تو لوگوں کی نظر میں زیادہ مرد نظر آنے لگا تھا، پر دل گواہ تھا کہ دال میں اب بھی کچھ کالا ہے۔ میں نے کیریاں اور کھٹی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، غذا میں گوشت کا اضافہ کر دیا، والدہ اور بہنوں سے الگ الگ رہنے لگا۔ سوچتا تھا کہ ان کی صحبت میں زیادہ وقت گزاروں گا تو مکمل مرد نہیں بن پاؤں گا۔ خود اعتمادی کی اتنی کمی تھی کہ میری سوچ کا مرکز صرف اس بات پر ہوتا کہ دوسرے مجھے مرد دیکھیں اور مرد مانیں۔ 12ویں جماعت ختم ہوئی تو میں اپنے آبائی شہر سے دور ایک دوسری شہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ جب میں دوسرے شہر پہنچا تو اپنے والدین اور گھر والوں سے دور تھا۔ ہر قسم کی آزادی تھی، پر میں پھر بھی غلام تھا، اپنے والدین کی تربیت کا، اپنی مذہب کا، اپنے معاشرے کا، اور سب سے بڑھ کر اپنی سوچوں کا اور ہم جنسی سے نفرت کا۔ سوچتا تھا کہ میں اپنے نفس سے لڑ رہا ہوں، نیکیاں کما رہا ہوں، اپنے والدین کی عزت اور بہنوں کی شادیوں کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ جوانی کے جو سال لڑکے خود کی کھوج اور تلاش میں، جستجو میں، خوابوں میں اور پیار میں گزارتے ہیں، میں وہی سال خود سے نفرت اور خود سے جنگ لڑنے میں گزار رہا تھا۔ اب میں ایک چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا، ذہن میں سینکڑوں سوالات تھے، ایسے سوال جو میں کسی سے پوچھ نہ پاؤں۔ چنانچہ جوابات حاصل کرنے کے لیے میں نے انٹرنیٹ کا رجوع کیا۔
انٹرنیٹ پہ موجود بے شمار مسلمان علماء کے ہم جنسی کو لے کر نظریات پڑھے۔ ان میں سے کچھ علماء کا یہ ماننا تھا کہ جن گھروں میں عورت مرد پر حاوی ہوتی ہے ان گھروں میں اکثر و بیشتر لڑکے گے بن جاتے ہیں۔ میری والدہ ایک پیشہ ور خاتون تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اگر میری والدہ گھرداری کرنے والی اور میرے والد کی تابع دار خاتون ہوتی تو میں گے نہ بنتا۔ زہریلی مردانگی کی یہی سوچ جو مرد کی بالادستگی پر مبنی ہے، میں اس گھٹیا سوچ کا شکار ہو گیا۔ کچھ اور علماء کا یہ کہنا تھا کہ جو لڑکے بچپن میں اپنی بہنوں اور لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے اور رہتے ہیں وہ بڑے ہو کر گے بن جاتے ہیں۔ میں انہی نفرت زدہ خیالات میں سلگتا، کبھی اپنے والدین کو کوستا تو کبھی صرف والدہ کو تو کبھی بہنوں کو۔ کچھ سال بیتے تو ارد گرد کی کچھ لڑکوں کی منگنیاں ہو رہی تھیں اور کچھ لڑکوں کی خاص سہیلیاں تھیں، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی ان کی پڑھائیاں ختم ہوں اور نوکریاں لگیں تو وہ ان لڑکیوں کے گھر پر اپنے رشتے بھیجیں۔ میں نے بھی اس دوڑ میں بھرپور حصہ لیا۔ ایک لڑکی کے چکر میں غنڈوں سے شکم پر گھونسے کھائے، دوسری لڑکی کو 3 دفعہ کھانے پر باہر لے گیا، چوتھی دفعہ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس کے لائق نہیں کیونکہ میں باقی لڑکوں سے مختلف ہوں۔ تیسری لڑکی نے مجھے پسند کرنے کا دعویٰ کر دیا، لیکن دعویٰ کرنے کے 1 مہینے کے اندر اپنے والدین کے پسند کردہ رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ تیسری لڑکی میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ ہمارے پیار کے اقرار کا 1 مہینہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ جب میں اس سے بات کرتا تو اچھا لگتا، اس چیز کا احساس ہوتا کہ شاید مجھے اپنی ساری عمر تنہائی میں نہ گزارنی پڑے، لیکن جب بھی وہ مجھے رشتہ بھجوانے کو کہتی تو میں مصلے پر بیٹھ کے دعائیں مانگنے لگتا۔ مجھے آج بھی اپنی دعا کے الفاظ اچھی طرح یاد ہیں۔ اے خدا، تو نے نکاح بنایا اور ہم سے کہا کہ نکاح کے باعث عورت اور مرد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ میں اس لڑکی سے نکاح کی نیت رکھتا ہوں، تو میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دے، اور اگر ایسا نہ ہو پائے تو کسی حادثے میں میری جان لے لے۔ دھیرے دھیرے جب معلومات میں اور عقل میں اضافہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم جنسی کوئی بیماری نہیں، نہ ہی کوئی دماغ کا خلل ہے، بلکہ ایک قدرتی عمل ہے جو نہ صرف انسانوں، مرد اور عورتوں دونوں میں بلکہ کئی پرجاتیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ میرا گے ہونا میرے رب کی مرضی ہے اور مجھے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ میں یہ جان چکا تھا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کر کے 2 زندگیاں برباد نہیں کر سکتا، پر میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ہم جنسی کے افعال میں حصہ لوں، اور اگر کوئی بھول چوک کر بھی بیٹھوں تو اس بات کا چرچا نہیں کر سکتا۔ میری ویڈیو کے ناظرین جو میری ہم جنسی کو لے کر مجھے بار بار خاموش ہو جانے کو کہتے ہیں، میں آپ لوگوں سے مختلف نہیں تھا، پر ذہن میں اب بھی کئی سوالات تھے۔ اگر ہم جنسی ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں میرے رب کی مرضی ہے تو قوم لوط پر عذاب کیوں؟ میرے خدا کو 2 مردوں اور 2 عورتوں کے بے ضرر اور معصوم پیار پر اعتراض کیوں؟ کیا یہ ہم جنسی ایک معذوری ہے؟ اور کیا مجھے اس دنیا میں اس معذوری کو میرا امتحان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اور اگر یہ معذوری ہے تو اتنی مضبوط کیوں کہ میرے آقا کی شہنشاہی کا تخت تک متزلزل کر دے؟ 27 سال کی عمر میں پڑھائیاں ختم ہوئیں تو نوکری کے سلسلے میں دبئی جانا ہوا، اور یوں میرا پاکستان میں ایک گے لڑکے ہونے کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، پر میرے گے ہونے کی اندرونی جدوجہد اور دماغی نشو و نما کا سفر جاری رہا۔